توہین رسالت، توہین مذہب، کفر یا بلاسفیمی جیسے الزام لگا کر پاکستان میں اکثر ہی مسیحیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس بارے میں الہیاتی، تاریخی اور معاشرے میں رائج قوانین، رویے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کے سبب ہونے والے واقعات پر بات کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کی دراصل وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کا یہ اعتراض ہے کہ آپ کی بائبل مقدس میں بلاسفیمی یا کفر کے جرم پر تعلیمات موجود ہے اور پروردگار کی جانب سے اس بلاسفیمی کی سزا موت تجویز کی گئی ہے۔ پھر آپ کس بنیاد پر پاکستان میں اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں؟ بلکہ توریت میں اور بہت سے گناہوں کی سزا بھی موت ہی ہے، جن میں ماں باپ کی بے عزتی کرنا، ان کا قتل کرنا، کسی انسان کا قتل کرنا، زنا کرنا، بت پرستی کرنا، جادوگری اور اس کے علاوہ دیگر ایسے بہت سارے گناہ یا جرائم ہیں جن کی سزا توریت میں موت تجویز کی گئی ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں درج ہے جہاں پر سیدنا یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جو پاک روح کے حق میں کیا جائے، اور آپ مسیحوں کے عقیدے کے مطابق پاک روح خدا ہے، وہ گناہ جو پاک روح کے حق میں کیا جائے اس کی معافی نہیں، نہ ہی اس دنیا میں اور نہ ہی آنے والے عالم میں۔ اب آپ مسیح خود ہی بتائیں کہ انسان کا قتل کرنے، ماں باپ کی بے عزتی کرنے، زنا کرنے، جادوگری کرنے، بت پرستی کرنے جیسے گناہ کی سزا تو موت ہو، لیکن خدائے برحق کی توہین کرنے والے پر موت کا مقدمہ نہ چلے، ایسے شخص کو سزائے موت نہ دی جائے اور اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ یہ وہ اعتراض ہے جو مسلمان لوگ اکثر ہی مسیحوں پر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بڑی سیدھی اور صاف ہے۔ یہ لوگ جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں وہ کتاب مقدس سے کچھ واقفیت نہیں رکھتے اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کسی بھی مسیحی استاد سے ان باتوں کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے تو یقین جانیں کہ ان لوگوں کو ان کے ہر سوال کا جواب مل جاتا۔ لہٰذا آج ہم خاص بلاسفیمی کے قانون پر بات کریں گے اور اس جرم کی سزا کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ابن خدا یسوع مسیح کی آمد سے نہ صرف کفر کی سزائے موت کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ توریت میں موجود تمام تر سزاؤں کو مسیحی ایماندار کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہماری خاص توجہ یا فوکس بلاسفیمی کا جرم ہی رہے گا اور اس کی سزا کے متعلق ہم بات کریں گے، جس کی وضاحت کرتے ہوئے ذیلی دیگر عنوان آتے جائیں گے اور ہم ان کو بھی بیچ میں تھوڑا تھوڑا سا دیکھتے جائیں گے۔ شروع میں اس موضوع بلاسفیمی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ان مذاہب کی جانب رجوع کرنا ہوگا جن میں اس لفظ کا ذکر پایا جاتا ہے، اور ان میں خاص طور پر وہ مذاہب شامل ہیں جو ابراہیمی ادیان کہلاتے ہیں، یعنی وہ مذاہب جو بزرگ ابراہیم سے منسوب کیے جاتے ہیں، جن میں خاص طور پر یہودیت، مسیحیت اور اسلام شامل ہیں۔ سب سے پہلے اس لفظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ بلاسفیمی یونانی سے انگلش میں آیا ہے، جس کا لفظی مطلب ہے زخمی کرنا، چوٹ دینا، نقصان پہنچانا۔ جب مذہبی علماء کرام نے اس لفظ کو ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس پر ایک بہت ہی اہم اعتراض کیا جانے لگا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ پروردگار تک تو کسی کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی وہ نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کا وجود ہماری طرح ہے، تو پھر ان باتوں کے بعد یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی انسان خدا کو زخمی کر سکے یا اس کو چوٹ پہنچا سکے، کوئی نقصان پہنچا سکے؟ اس لیے اس کے بعد مزید وضاحتیں سامنے آئیں، اور ان میں خاص یہ وضاحت جو ہے جس میں یہ خاص ذکر کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر خدا کی حقارت میں بولنا، اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے خدا کی ذات اور اس کے وقار کو نقصان پہنچانا، خدا کی ذات پر بہتان لگانا، ناپاک یا توہین امیز باتوں سے اس کی اہانت کرنا۔ اس لفظ کی سب سے خاص اہمیت یہی رہی ہے کہ اس کو پروردگار کی ذات کے خلاف ہونے والے گناہ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، جب کہ بعد میں اس لفظ کو مخلوقات کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ اب بات کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے اس قانون کا آغاز ہوا ہے، یعنی توریت سے، جہاں احبار یا لیویٹیکوس کی کتاب کے 24ویں باب کی 10ویں سے 23ویں آیت تک اس جرم کے متعلق اور اس کی سزا کے بارے میں درج ہے۔ یہی وہ حوالہ ہے جو اس قانون کی بنیاد بنا، جس میں بیان ہے کہ اگر کوئی بھی شخص خدا تعالیٰ کے بارے میں کوئی توہین کرے تو اس کو لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنسار کیا جائے۔ اس حصے میں خدا کی توہین کے لیے عبرانی کے 2 الفاظ آئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ناکاب، جس کو اردو تراجم میں کفر ترجمہ کیا گیا ہے، اور دوسرا لفظ ہے کلل، جس کا اردو ترجمہ ہے لعنت۔ یہودی علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ توریت بتاتی ہے بلاسفیمی یا کفر کا ارتکاب صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات کے خلاف ہو سکتا ہے،
مشنا کے مطابق یہودی اساتذہ کی رائے ہے کہ یہوہ خدا کے نام پر لعنت کرنا یا اس کے نام کی بے عزتی یا اہانت کرنا کفر ہے۔ جمرہ میں اس بات پر مزید وضاحت دستیاب ہے، جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ نہ صرف یہوہ نام پر بلکہ خدا تعالیٰ کے کسی نام اور کسی صفات کے متعلق اگر کوئی کفر یا کلمہ کہے تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ توریت یعنی پرانا عہد نامہ کی تعلیمات کی روشنی میں کفر کا قانون صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہے۔ اس میں سمجھنے والی ایک خاص بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ایسا شخص جس پر موت کا مقدمہ بنتا ہو اس کو سپریم کورٹ میں لے جایا جاتا تھا، جس کو یہودی سنہیڈرن کہتے تھے۔ تمام قسم کی کیپٹل پنشمنٹ یا سزائے موت یہیں سے دی جاتی تھی۔ سنہیڈرن، جس کو اردو تراجم میں یہودی صدر عدالت کہا گیا ہے، عام طور پر اس عدالت میں 23 ممبران ہوتے تھے جو تمام معاملات کو دیکھتے، لیکن جب سب سے بڑی دینی عدالت ہوتی تو اس میں 71 بزرگ شامل ہوتے۔ یہ بزرگان دین توریت کے ماہر اور تمام تر یہودی روایات، رسم و رواج کے پابند، معاشرے میں شریف، عزت دار اور دیندار تسلیم کیے جاتے تھے۔ یہ بڑی صدر عدالت اس وقت اکٹھی ہوتی جب کوئی قومی مسئلہ درپیش ہوتا یا پھر کوئی قتل کا مقدمہ سننا ہوتا، جیسے کہ کسی کافر کو سزا دینے کے لیے ایسی بڑی عدالت میں پیش کیا جاتا۔ وہ اس لیے کہ توریت میں جتنے بھی جرائم کی سزا موت ہے، ان تمام میں سے بلاسفیمی یا کفر کا جرم خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ براہ راست منسلک ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم توریت میں ان تمام جرائم یا گناہوں کو دیکھتے ہیں جن کی سزا موت ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان سب قوانین کا تعلق مخلوقات سے ہے، جیسے کہ پہلے سے منصوبہ بنا کر کسی کا قتل کرنا، اغوا یا کڈنیپنگ، ماں باپ کا قتل کرنا، بغاوت یعنی وہ شخص جو ناقابل علاج ہو چکا ہو یا ناقابل اصلاح کا مرض اس کو لگ گیا ہو، ایسا باغی بھی سزائے موت کے لائق ہے۔ جھوٹے خداؤں یا غیر معبودوں کو قربانی پیش کرنا، سبت کے دن کی خلاف ورزی کرنا، جھوٹی نبوت کرنے والا، انسان کی قربانی کرنے والا، منتر جنتر جادوگیری کرنے والا، وہ لوگ جو جنات کے آشنا ہیں، یہ تمام وہ جرائم یا گناہ ہیں جن کی سزا توریت میں موت بتائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے گناہ بھی ہیں جو جنسی نوعیت کے ہیں، جیسے کہ ایڈلٹری، زنا، اور پھر وہ لوگ جو جانور سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں یا مباشرت کرتے ہیں، ایسی عورت سے ہم بستر ہونا جس سے نکاح حرام ہے، یعنی وہ جنسی تعلقات جن سے توریت میں منع کیا گیا ہے۔ ہوموسیکچولیٹی، ہم جنسیت مطلب کسی مرد کا ایک دوسرے مرد سے جنسی تعلق قائم کرنا، اور پھر وہ رشتہ جو شادی سے پہلے اپنی منگیتر سے کیا جاتا ہے یا اس سے مباشرت کرنا، اس کی بھی سزا موت ہے۔ اور ریپ میں صرف مرد کو سزا دی جاتی تھی، جسے ہم زنا بالجبر کہتے ہیں۔ عام الفاظ میں اسے اس طرح سے کہیں گے، کسی عورت کی عزت لوٹ لینا، اس کا ریپ کرنا، اس کی عصمت کو تار تار کر دینا۔ یہ تمام وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں توریت میں آیا ہے کہ ان سب کی سزا موت ہے۔ ان تمام جرائم میں جن کی سزا موت ہے، ان میں ایک ہی ایسا گناہ ہے جس کا براہ راست تعلق خدائے برحق سے ہے، یعنی کفر کا گناہ، جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے واضح طریقہ کار بھی بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے دو گواہوں کی بنیاد پر کسی شخص پر، کسی کافر پر مقدمے کی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور جب خدا پر کفر بکنے والے شخص کا گناہ ثابت ہو جاتا تو اسے سنہیڈرن میں سب سے بڑے قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا اور وہی اس پر موت کا فتویٰ جاری کرتا، اور اس وقت اس کافر کو لشکرگاہ سے باہر لے جا کر سنسار کر دیا جاتا، مار دیا جاتا۔ یہ کفر کا مختصر بیان ہے جو توریت میں پایا جاتا ہے، جس پر یہودی منوعاً عمل کرتے رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ مسیحت کے بارے میں کہ مسیح لوگ کفر کے قانون کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں صرف ایک ایسا بیان ہے جو اناجیل میں درج ہے، جہاں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب یسوع مسیح یہاں پر کوئی نیا حکم پیش نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو وہی بات ہے جو توریت میں پہلے سے موجود ہے۔ رب تعالیٰ یسوع مسیح اس کی تصدیق کر رہے ہیں، بلکہ وضاحت سے اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو، پروردگار کے حق میں جو کفر بکے گا اس کی اس دنیا میں معافی نہیں، اور نہ ہی آنے والے عالم میں
ایسے شخص کی کوئی بخشش ہے۔ اکثر بہت سارے علماء کرام پرانے عہد نامہ کی باتوں کو بنیاد بنا کر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مسیحی توریت اور نبیوں کی کتابوں کو تو مانتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ اب کفر کے قانون کو ہی لے لیجئے، نہ صرف غیر مسیحی بلکہ بہت سے مسیحی لوگ اور مسیحی علماء کرام خدا تعالیٰ کے خلاف کفر کہتے رہتے ہیں اور کافرانہ کلمات لکھتے رہتے ہیں، کتابیں لکھتے رہتے ہیں، فلمیں بناتے رہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا غلیظ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی مسیح کو اس پر موت کا فتویٰ دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ارے غیروں کو چھوڑیں، آپ کے اپنے مسیحی علماء کرام خدا تعالیٰ کے بارے میں بہت سے کفریہ کلمات جو ہیں وہ تحریر کرتے ہیں اور شائع کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی مسیحی جماعت یا عالم نے کسی پر کوئی سزائے موت کا فتویٰ جاری کیوں نہیں کیا؟ سوال غیر مسیحوں کا بڑا ہی معقول ہے۔ اس طرح کے اعتراضات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ابن اللہ کی ذات اور اس کی دنیا میں آمد کی اہمیت کو جانے بغیر کسی بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی ایسا مسیحی، چاہے کوئی عالم ہو یا عام شخص ہو، جس کا ایمان کتاب مقدس یعنی پرانے اور نئے عہد نامے پر ہے، وہ اس بات کو کہنے کی جرت کبھی بھی نہیں کرے گا کہ وہ توریت یا پرانے عہد نامہ کی کسی بھی بات کو مسترد کرتا ہے یا اس کے منسوخ ہونے کو تسلیم کرتا ہے، کیونکہ ابن اللہ نے فرمایا کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں۔ تمام مسیحی پرانے عہد نامے کو منوعاً تسلیم کرتے ہیں اور عہد عتیق کا کوئی ایسا حصہ یا نقطہ نہیں جس پر مسیحوں کا ایمان نہ ہو، لیکن اس میں ایک بہت ہی خاص بات ہے کہ ہم مسیحی عہد عتیق یا پرانے عہد نامہ کو ابن اللہ یعنی رب تعالیٰ یسوع مسیح میں قبول کرتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم دہراتے ہیں، مسیحی لوگ توریت اور نبیوں کی کتابوں کو یسوع مسیح میں تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ تمام کا تمام پرانے عہد نامے کی تعلیمات اور تمام کا تمام عہد عتیق نامہ ابن اللہ یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اپنے معراج اور عروج کو پہنچتا ہے۔ وہ کافر یا وہ مجرم جس نے خدا کے برخلاف کوئی کفر کا ارتکاب کیا ہو یا خدا کے حق میں کوئی اہانت یا بدی کی ہو یا توہین کی ہو، ایسے کسی بھی شخص کو کوئی بھی مسیحی ایماندار کبھی بھی سزائے موت نہیں دے سکتا، کیونکہ مسیحی ایماندار، مسیحی لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں اور انہیں یہ بات کا پورا ادراک اور علم ہے کہ عدالت کا سارا اختیار ابن آدم یعنی میرے مولا رب تعالیٰ یسوع مسیح کے پاس ہے۔ نہ صرف اس کفر کے جرم کی سزا بلکہ وہ تمام جرائم جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، جن کی سزا توریت میں صرف اور صرف موت تجویز کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہر قسم کے گناہ، بدی، جرم، خطا کی عدالت کا مکمل اختیار رب تعالیٰ یسوع مسیح کے پاس ہے، جس کو کسی قسم کے گواہ کی کوئی ضرورت نہیں، اسے انصاف کرنے کے لیے کسی بھی شہادت کی یا سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ نہ صرف ابن آدم ہے بلکہ ابن خدا بھی ہے۔ عہد عتیق اور دیگر یہودی دینی ادب کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کا بادشاہ منصف کا منصب بھی سنبھالتا تھا، جو توریت کی تعلیم اور تربیت سے مامور ہوتا تھا، تاکہ کسی بھی مقدمے کو خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت سنے۔ اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں کئی ادوار ایسے بھی آئے جس میں سردار کاہن بھی قاضی یا منصف کے طور پر انصاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر بابل کی اسیری سے واپسی پر جب بنی اسرائیل کے پاس کوئی بادشاہ نہیں تھا تو تب سردار کاہن کو سب سے بڑا منصب پر یعنی کہ انصاف کرنے کی ذمہ داری ادا کرنے پر مامور کر دیا گیا اور یہ اختیار دیا گیا کہ اب وہ منصف کا کام بھی کرے، اور پاک صحیفوں کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو یہ تسلی دی گئی کہ حضرت داؤد کے تخت کو پروردگار ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کرے گا۔ سو جب مسیح یعنی مسیح آئے گا تو وہ حضرت داؤد کے تخت پر بیٹھ کر انصاف مطلق جاری کرے گا۔ لہٰذا دونوں طرح سے بطور بادشاہ اور بطور سردار کاہن سیدنا یسوع مسیح ان دونوں ذمہ داریوں کو، ان دونوں منصب کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ توریت کے قوانین ختم ہو گئے ہیں، یقیناً تمام کے تمام قوانین ویسے کے ویسے قائم و دائم ہیں، نہ کچھ بدلا ہے اور نہ ہی منسوخ ہوا ہے، بلکہ سارے کا سارا الہام میرے مولا رب تعالیٰ یسوع مسیح کی ذات میں پورا اور مکمل ہوتا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں بشریت میں ظاہر ہوتے ہیں تو وہ سارے پرانے عہد نامے کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ انتہائی بلندی عطا کرتے ہیں جس پر خدائے ثالوث اس کو لے کر جانا چاہتا تھا۔
اب کوئی بھی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ پہلے آسمانی خدا باپ نے کیوں انسان کو انصاف کرنے کی ذمہ داری عطا کی، جبکہ کوئی بھی انسان کبھی بھی انصاف کو پورے طور پر جاری نہیں کر سکتا۔ عدل و انصاف کا سارا کام پروردگار کو پہلے ہی اپنے ہاتھ میں رکھ لینا چاہیے تھا اور کبھی انسان کو سونپنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جیسے بلاسفیمی یا دیگر گناہ ہیں، جب ان کے متعلق کوئی بھی انسان منصف قاضی مقدمے کو سنتا ہوگا تو کئی کمیوں اور کمزوریوں میں فیصلے کرتا ہوگا، جیسے آج بھی دنیا کی عدالتیں کمیوں اور کمزوریوں کے ساتھ چل رہی ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی انسان، کوئی بھی بشر پوری طرح سے انصاف کو، عدل کو جاری کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن مفسرین اس کے متعلق یہ رائے پیش کرتے ہیں اور اس بات کی وضاحت اس طرح سے بھی کی جاتی ہے کہ انسان کو انصاف کی ذمہ داری عطا کرنے کا مقصد اس کی تربیت کرنا تھا، تاکہ رب تعالیٰ بنی نوع انسان کو یہ بات سکھا سکے اور سمجھا سکے کہ وہ اس بات کا ادراک اور فہم حاصل کرے کہ کسی جرم کی کیا سزا ہے، اور انسان پر تمام گناہوں کی سزا کی سنگینی واضح ہو۔ اور اب آپ جب نئے عہد نامہ کی روشنی میں عدل و انصاف کو دیکھتے ہیں اور اس تخت کو دیکھتے ہیں جہاں سے کل کائنات کے لیے عدل و انصاف مطلق طور پر جاری ہوگا، تو اس تخت پر جو بیٹھنے والا ہے وہ بیک وقت انسان اور خدا بھی ہے، اور وہ ہے میرا رب تعالیٰ یسوع مسیح، جو کامل انسان ہوتے ہوئے انسانیت یا بشریت کا نمائندہ ہے، بطور خدا ہوتے ہوئے جس سے کبھی انصاف کرتے ہوئے کوئی کمی، غلطی، کمزوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس بات کا امکان ہی نہیں کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ بطور منصف قاضی ہوتے ہوئے، منصف اعلیٰ ہوتے ہوئے کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی ہونے ہی نہیں دے گا، کیونکہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور جو انصاف، جو عدل اس کے تخت سے جاری ہوگا وہی سچا اور وہی مکمل اور کامل ہوگا۔ اسی لیے تو مسیحی کسی بھی گناہ پر کبھی بھی سزائے موت کا فتویٰ نہیں دیتے، پھر چاہے وہ بلاسفیمی جیسا ہی جرم کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی کوئی مسیحی اپنے ہاتھ میں عدالت کے کام کو نہیں لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عدالت کا سارا اختیار اور سارا کام میرے مولا رب تعالیٰ یسوع مسیح کے پاس ہے۔ شاید یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دنیا میں وہ تمام ممالک جن میں مسیحوں کی اکثریت آبادی موجود ہے، وہاں پر کبھی بھی کسی مسیح حلقے نے یا کسی ڈینومینیشن نے ایسا کوئی تقاضا نہیں کیا کہ وہ اپنے ملک میں بلاسفیمی یا کفر جیسے جرم کی سزا موت تجویز کرتے ہوں، یا اس بات کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہوئے نظر آئیں اور پروٹیسٹ کریں کہ ہمارے ملک میں بلاسفیمی یا کفر کا ارتکاب کرنے والے یا مسیح کے خلاف اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو سزائے موت دی جائے۔ ایسا کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملتا۔ وہ اس لیے کہ دنیا بھر کے تمام مسیح شروع سے ہی یہ بات جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ابن اللہ یسوع مسیح بطور منصف اعلیٰ تمام جرائم کو خود دیکھتے ہیں، اور ہر طرح کے مجرم اس کی عدالت میں ہوں گے، آج بھی اور آنے والے جہان میں بھی، قیامت کے بعد جو عدالت ہوگی اس میں بھی، کیونکہ وہ کوئی مردہ خدا نہیں بلکہ زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے اور ابدالآباد تک زندہ رہے گا۔ ویسے بھی مسیح لوگ بہت ساری باتوں کو دوہری طرح سے دیکھتے ہیں، دو اموات کا ذکر کرتے ہیں، دو طرح کی پیدائش کے بارے میں بیان کرتے ہیں، دو ریاستیں یا مملکتوں کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک اس دنیا میں موجود ممالک جس میں وہ رہتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، قوانین کو اور حکموں کو مانتے ہیں جن ممالک میں وہ رہتے ہیں، اور دوسری ریاست وہ میرے مولا رب تعالیٰ یسوع مسیح کی ہے، جس میں وہ اپنے لوگوں کے دلوں اور زندگیوں پر بادشاہی کرتا ہے، نہ صرف زندگیوں پر بلکہ آنے والے جہان میں بھی وہ ان کا بادشاہ ہوگا۔ آئیں جی اب بات کرتے ہیں اسلام کی۔ اس مذہب میں بلاسفیمی کو کس طرح سے مانا جاتا ہے اور اس میں مسلمان علماء کرام کی قرآن، حدیث اور سنت کی روشنی میں کیا رائے ہے۔ اسلامی کتابوں میں بہت سے ایسے کام اور باتیں بیان کی گئی ہیں جن کو کرنے سے کفر کا ارتکاب ہوتا ہے، اور تقریباً تمام تر علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ ہر کافر کی سزا موت ہے۔ ہاں اکا دکا کچھ ایسے مسلمان عالم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں کفر کی سزا موت نہیں ہے، لیکن ان اساتذہ کی کوئی نہیں سنتا، اور مسلمانوں کی اکثریت ان کو بری طرح سے مسترد کرتی ہے۔ اور دوسری طرف احمدی فرقہ ہے جس کے تمام تر علماء کرام بازد ہیں کہ قرآن میں اس طرح کا کوئی قانون سرے سے ہے ہی نہیں۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر وقت ان کے سر پر بھی یہ تلوار لٹکتی رہتی ہے اور اس قانون کا یہ بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں، لیکن ان علماء کرام کی بھی کوئی نہیں سنتا۔
ہم بات کر رہے ہیں اس اسلام کی جو اسلامی کتابوں میں موجود ہے، قرآن اور حدیث اور سنت میں موجود ہے، اور علماء کرام نے جو اس پر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں ان میں موجود ہے۔ اور دوسری طرف جو روزمرہ کی مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر آتا ہے، ہم اس اسلام کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو جس کا دین ہے ویسا اس کا چال چلن ہے، اور ویسے ہی اپنے کاموں سے وہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام میں کفر کا ارتکاب کرنے کے متعلق جو قوانین بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے کچھ آپ کی پیش خدمت ہیں جو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف کوئی بات کہنا یا اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا، یہ کفر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد رسول کے خلاف کوئی بات کہنا یا ان کی توہین میں کچھ لکھنا، ان کی کوئی تصویر بنانا، ان کے کردار پر کوئی فلم بنانا، یا پھر ان کی رسالت کے بارے میں کسی قسم کی توہین امیز بات کہنا، یا عملاً کوئی ان کے متعلق اہانت کرنا، یہ تمام اعمال توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں، جس کی سزا صرف اور صرف موت بتائی جاتی ہے۔ حضرت محمد رسول کے خاندان کے خلاف توہین کرنا یہ بھی کفر ہے اور اس کی بھی سزا موت ہے۔ آگے مزید اس میں ان تمام باتوں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ کس کس طرح سے ان میں کفر ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن اس کے بعد قرآن مجید کی بے حرمتی کے بارے میں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی توہین کس طرح سے ہوتی ہے۔ قرآن کی توہین کرنے والا بھی کافر ہے اور اس جرم کی سزا بھی موت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قرآن کے بارے میں بول کر یا تحریر کر کے کچھ بے حرمتی کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے قرآن کو کسی بھی ناپاک جگہ پر رکھا یا اس کو پھینک دیا تو یہ بھی بلاسفیمی ہے اور اس کی بھی سزا موت ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن مجید کے کسی بھی حصے کی غلط تفسیر کرتا ہے تو یہ بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی بھی سزا موت ہے۔ اسی طرح سے مقدس جگہ کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد یا کسی مدرسے کو بے حرمت کرنا، ناپاک کرنا یا اسے ختم یا برباد کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی بلاسفیمی ہے اور اس کی بھی سزا موت ہے۔ اچھا، یہاں پر چند ایک ایسے کاموں کا ذکر کرتے ہیں جو کفر کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ان میں اصلاح کا پہلو موجود ہے، اور یہ دینی طہارت یا رسم و رواج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان میں سزائے موت نہیں دی جاتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر کوئی حرام کام کرتا ہے، مثلاً کسی سے مباشرت کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے یا رشوت لیتے ہوئے یا کوئی بھی بدی کرتے ہوئے اللہ اللہ کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، اور یہ وہ کام ہے جس پر کسی کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ 5 وقت کی نماز کو نہ ادا کرنا، فلم دیکھنا، گانے سننا، یہودیوں کی طرح کپڑے پہننا، کسی دینی عالم کی بے حرمتی کرنا، یہ وہ سارے کام ہیں جن پر کسی شخص کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اب ہم نے ان تینوں ادیان کا ایک مختصر سا جائزہ لیا ہے اور جس میں ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ تینوں ہی بڑے مذہب جو ہیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر کفر بکتا ہے، بلاسفیمی کرتا ہے تو اس کی سزا موت ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟